منكم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین, viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین و سامعین, جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. فرمایا کہ جس نے قرآن پاک میں سے ایک حرف کو پڑھا, اللہ تبارک و تعالی اس ایک حرف کے عوض میں اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا. ناظرین, یہاں پر بھی میں با عوض کے لیے ہے, ایک حرف کے عوض میں اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, اور ایک نیکی کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو ناظرین, حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جو شخص قرآن پاک میں سے ایک حرف کو پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور کرم بالائے کرم کے ناظرین, نبی کریم علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرفا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف, بلکہ فرمایا کہ الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. ناظرین, اسے کہتے ہیں کہ کرم در کرم, کرم بالائے کرم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, انسان اسے شمار نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں. ناظرین, جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو, اس کا مقصد یہی ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت اس کی زبان پر جاری رہے. ناظرین و سامعین, اس کی دلچسپی یہی ہو کہ قرآن پاک کو وہ پڑھے, اس کی تلاوت کرے, تو اس کا مقام, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تو آئیے خدا تعالیٰ سے قریب ہو جائیے, رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائیے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید سے جڑنا ہوگا. ناظرین, اس سے جڑنا کیا ہے, اس سے محبت و عشق کرنا ہے. اس سے محبت کا عملی ثبوت کیا ہے, اسے پڑھنا, اسے تلاوت کرنا ہے. تو آئیے قرآن پاک سے محبت کیجئے, قرآن پاک سے محبت کا عملی ثبوت پیش کیجئے. آئیے ناظرین, اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ذریعے ہم آپ کو یہی میسج دیا کرتے ہیں کہ آئیے قرآن سے دوری کو ختم کر دیجئے. ناظرین, یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور کام آ رہا ہے, اور یہی قرآن ہے جو ہمیں آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ناظرین و سامعین سرخروئی عطا کرے گا. تو ہم کیوں نہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں, جو ہمیں ہر جگہ کام آئے, دنیا میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, اور روز قیامت آخرت میں اللہ کے حضور ہمیں سرخروئی بھی عطا کرے. ناظرین, اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ ایک سبق پڑھایا کرتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 102 ہے. آیت نمبر 102 پڑھیں گے, جتنا وقت اجازت دے گا حسب وقت ہم انشاءاللہ اپنا سبق پڑھیں گے, اور جتنا سبق ہم پڑھیں گے اس سے ہم
3 سیگمنٹ میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ فرسٹ سیگمنٹ میں ناظرین ہم آپ کو اس سبق میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوگی، کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ناظرین ایک آیت یا ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے۔ اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ناظرین اس کی ترتیل کے ساتھ آپ کو تلاوت سنائی جائے گی۔ تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ جو کہ آپ کا سیگمنٹ ہے ناظرین، اس میں آپ ہمیں کالز کیا کرتے ہیں، اپنا سبق بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنایا کرتے ہیں، اپنی مسٹیکس کی آپ اصلاح بھی کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کی کالز کا ضرور انتظار کریں گے ناظرین، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ آئیے باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اپنے کلام پاک کو اسکرین کے سامنے لے آئیے۔ اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 102 یعنی 102 نکالیے ناظرین، تعوذ پڑھتے ہوئے، تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 102 کا فرسٹ پورشن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین، جب موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیے اسے مل کر ہم پڑھتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر پورشن میں کتنے کلمات ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اتبعوا، یہ اصل میں ہے اتبعوا، واو کو اگر ملائیں گے تو واتبعوا بن جائے گا، واو کو علیحدہ پڑھیں تو اسے ہم پڑھیں گے اتبعوا۔ سب سے پہلا کلمہ یہ ہے، اس کے بعد ہے ما، 2 کلمات ہو گئے، پھر تتلو 3 ہو گئے، الشیاطین 4 کلمات ہو گئے، علا 5، ملکی 6، سلیمانہ 7 کلمات اس میں موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے لیٹرز ہیں، کتنے حروف ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ واو ہے، واو پر زبر موجود ہے۔ اتبعوا، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ واو کو اگر علیحدہ پڑھیں تو پھر اس کلمے کو اتبعوا پڑھا جائے گا، اس کلمے کو اتبعوا پڑھا جائے گا، حمزہ کے نیچے زیر ہوگا، لیکن اگر ہم واو کو اتبعوا کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اسے اتبعوا نہیں پڑھیں گے، بلکہ واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے جو حمزہ ہے یہ حذف ہو جائے گا، یعنی حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین واو پر زبر ہے، اتبعوا میں کتنے حروف ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حمزہ تا 2 مرتبہ تو کل 3 حروف ہوئے، با عین واو الف، کل اس میں 7 حروف ہیں۔ تا پر تشدید ہے اور زبر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 دندانوں والی جو علامت ہوتی ہے، اس علامت کو علامت تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ موجود ہو اس حرف کے پڑھنے کا اصول یہ ہوتا ہے، رول یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تشدید بھی ہے اور تشدید پر زبر موجود ہے، با پر زبر ہے، اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف ہے، الف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کلمہ ما کی جانب، اس میں 2 حروف میم اور الف، میم پر زبر ہے۔ تتلو میں آپ دیکھیں کہ تا، لام، واو، الف، کل اس میں 5 حروف ہیں، تا پر زبر،
پھر تا ساکن. یہ آپ دیکھیں کہ تا پر یہ ادھوری سی علامت ہے. اس علامت کو علامت جزم بھی کہتے ہیں, علامت سکون بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اسے جزم یا سکون کہیں گے تو جس حرف پر یہ ہوگا اس حرف کو جازم یا ساکن کہیں گے. اور یاد رہے کہ ساکن حرف کو از خود کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا. کبھی بھی ساکن حرف کو از خود نہیں پڑھا جاتا, ہمیشہ اس سے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ لام ہے, لام کے اوپر پیش ہے. یہاں پر بھی ایز اٹ از یہی سچویشن ہے جو وَاتَّبَعُوا میں ہے کہ تتلو کو الشیاطین کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو لام کو شین کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیں گے. اور اگر تتلو کو علیحدہ پڑھیں تو پھر اسے الشیاطین پڑھا جائے گا, حمزہ پر زبر ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الشیاطین میں کتنے حروف ہیں؟ حمزہ, لام, شین 2 مرتبہ, کل 3 حروف ہوئے. پھر یا, طا, یا, نون, کل اس میں 7 حروف موجود ہیں. شین پر تشدید, اوپر زبر, یا پر کھڑا زبر, طا کے نیچے زیر, یا ساکن, نون کے اوپر پیش. آئیے ناظرین علا کی جانب. علا میں 3 حروف موجود ہیں, عین, لام, یا. عین پر زبر, لام پر یہ جو کھڑی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں اسے کھڑا زبر کہتے ہیں. ناظرین یہی حرکت اگر کسی حرف کے اوپر ہو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں, اور اگر یہی حرکت کسی حرف کے نیچے ہو اسے کھڑا زیر یا کھڑی زیر کہتے ہیں, اور پیش اگر الٹا کسی بھی حرف کے اوپر ہو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے. انہیں کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش, ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جائے گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جائے گا. اور یہ بات یاد رہے کہ کھڑی حرکات حکم میں حروف مدہ کے قائم مقام ہوا کرتی ہیں. ناظرین جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, بالکل ایز اٹ از ان کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ طا ہے, طا کے نیچے زیر, پھر یا ساکن, نون کے اوپر پیش, علا میں آپ دیکھیں عین پر زبر, لام پر کھڑا زبر. اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین ملکی میں 3 حروف ہیں, میم, لام, کاف. میم کے اوپر پیش, لام ساکن, کاف کے نیچے زیر موجود ہے. سلیمانہ کی جانب دیکھیں, اس میں 5 حروف ہیں, سین, لام, یا, میم, نون. سین پر پیش, لام پر زبر, یا ساکن, میم پر کھڑا زبر, نون پر بھی زبر موجود ہے. ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کو کلمات کی تفصیل بتائی کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں, کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے, اور کون سی حرکت کا کیا نام ہے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب. یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے ناظرین, اگر وہی حرف پھر ریپیٹ ہوگا ہم اس کی ریپیٹیشن نہیں کریں گے, اس کو دہرائیں گے نہیں, بلکہ آپ کو انڈیکیٹ کر دیں گے. اور اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو آپ خاموش بیٹھنے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے. جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی, جتنا آپ ریپیٹ کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں. ہر پروگرام میں کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوئی بات اچھی لگ جائے, کوئی ضروری اہم امپورٹنٹ بات ہو, آپ کی سماعت تک آئے, آپ اسے نوٹ کر لیں. یہ نوٹ کیا ہوا بارہا آپ کے کام آ سکتا ہے. آئیے چلتے ہیں ناظرین حروف کے مخارج کی جانب. سب سے پہلے آپ دیکھیے واو. واو کا مخرج کیا ہے ناظرین؟ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا. دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے, واو ادا کیجئے. آپ بالکل آسانی کے ساتھ واو ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ ہے اصل میں حمزہ, جیسا کہ تفصیل میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی ہے. حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے. یاد رہے کہ جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے اس حرف کو ہم کس نام سے موسوم کریں گے, اور کل کتنے لیٹرز ہیں, کتنے حروف ہیں جو حلق سے ریلیٹڈ ہوا کرتے ہیں. آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں.
کل 29 حروف تہجی ہیں، ان میں کل 6 حروف ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے ہے، اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، یعنی جو حروف حلق سے ریلیٹڈ ہو جائیں ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ناظرین، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ سب سے فرسٹ پورشن یعنی اوپر والا حصہ ناظرین یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی یعنی سیکنڈ پورشن ناظرین یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور سب سے لاسٹ پورشن یعنی تیسرا حصہ آخری حصہ ناظرین یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کو حروف حلقی کے مخارج حلق میں کون کون سے مقامات ہیں ان تمام کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کی۔ ناظرین، اب یہاں پر ایک بات ہم اور بتا رہے ہیں کہ حمزہ اور اس کے اگینسٹ ہے عین، کیونکہ ہم عام طور پر وہ حروف بھی آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ جن کے مابین فرق ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر ان میں فرق نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حمزہ ہے اور عین ہے، اور آپ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ عین اور حمزہ دونوں کے مابین مخارج کا ڈفرنس ہے۔ ناظرین، مخارج کے ڈفرنس کے علاوہ صفات کا ڈفرنس بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ مخارج کا ڈفرنس کیسے ہے۔ حمزہ حلق کے نچلے حصے سے، عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حمزہ کی صفت یہ ہے کہ اسے بالکل نارملی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اور عین کی صفت یہ ہے کہ اسے بالکل گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: حمزہ زبر آ، با زبر با، دال زبر دا۔ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ ابدا۔ اب یہاں حمزہ کو نارملی طریقے سے ابدا پڑھیں گے، اس کو عبدا نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ حمزہ ہے، عین نہیں ہے۔ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس کو عین پڑھ دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں حمزہ کی جگہ آپ عین لکھ دیں تو ہو جائے گا عبدا۔ اب اسے آپ ابدا نہیں پڑھ سکتے ورنہ معنی میں یعنی چینجز ہو سکتی ہے ناظرین، یعنی معنی مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حمزہ اور عین کے مابین جو فرق ہے اسے سمجھیں، کیونکہ اگر ہم نے اسے ذہن نشین نہ کیا، ہم نے اسے نہ سمجھا تو بعض اوقات حمزہ کو عین پڑھنے سے، عین کو حمزہ پڑھنے سے، یعنی اس طرح دونوں کے درمیان مشابہت کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی مختلف ہو جاتے ہیں، ان میں ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک ہم صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں پاتے۔ جب معنی مختلف ہو گیا تو ہم نے گویا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے اس کی جو میننگز ہیں انہیں ہم نے مختلف کر دیا، تو ناظرین ہمیں کیسے ثواب عطا کیا جائے گا؟ ہم کما حق کو ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم دل جمعی کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوششیں کریں، اور جو فرق ہیں ہمیں وہ معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم عمومی طور پر جو مسٹیکس ہوا کرتی ہیں ان سے بچنے کی کوششیں کیا کریں۔ تو ناظرین، ہم نے یہاں پر آپ کو حمزہ اور عین کے مابین فرق بتایا۔ اب آگے آئیے، تا ہے۔ تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، زبان کی نوک یعنی زبان کا بالکل ابتدائی پورشن یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپر والا حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ زبان کی نوک کو ناظرین اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹچ کیجئے، تا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ دال اور طا کا بھی یہی مخرج ہے، تو تا، دال اور طا ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفات میں ڈفرنس موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کو حمزہ اور عین کے مابین فرق کی وضاحت کی، اب ہم آپ کے سامنے تا اور طا کے مابین جو ڈفرنس ہے ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اس سے ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ بغور سنیے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ تا اور طا ان کا مخرج ایک ہے لیکن صفاتی فرق موجود ہے۔ تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ
तो کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو فرق بالکل صاف ظاہر ہے کہ تا کو ہمیں کبھی موٹا نہیں پڑھنا اور تا کو کبھی باریک نہیں پڑھنا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں۔ آپ منہ کو نارملی بند رکھیں اور دونوں ہونٹوں کے جو آپ دیکھیں کہ اندرونی حصے ہیں، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے وہ آپ فیل کریں گے کہ عام طور پر تر رہتے ہیں۔ تر رہنے کی بنا پر انہیں دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کو آپس میں ملائیے، با ادا کیجئے، آپ بآسانی با ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو حرف میم ہے، اس لیے کہ میم کا جو مخرج ہے با کے مخرج کے اگینسٹ ہے۔ کس طریقے سے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے جو اندرونی حصے ہوا کرتے ہیں وہ با کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کے ظاہری حصے جو عام طور پر ظاہری ہوتے ہیں، خشک رہتے ہیں، اس لیے انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے۔ آئیے ناظرین اس کے بعد دیکھیے عین۔ عین کا مخرج ہم نے آپ کو بتا دیا، عین اور حمزہ کے مابین جو فرق ہے اس کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں واو ہے، واو کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں، الف حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں میم الف ہے، تو میم کا مخرج ہم نے با کے ضمن میں بتایا آپ کو، اس کے بعد الف ہے، الف کا مخرج سماعت فرما چکے ہیں۔ تتلو میں آپ دیکھیں سب سے پہلا حرف تا ہے، دوسرا حرف بھی تا ہے، تا کا مخرج ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد ہے لام۔ ناظرین لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے کے تھرو ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی زبان کا بالکل ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ ہی کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اسی پورشن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، لام کی ادائیگی کرنی ہے، وداؤٹ پرابلم آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ را اور نون کا بھی یہی مخرج ہے، تو ناظرین لام را نون ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج بھی کہیں گے، اور صفات میں ڈفرنس موجود ہے تو متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو ہے اور پھر الف ہے، دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ الشیاطین میں آپ دیکھیں کہ پہلا حمزہ ہے پھر لام ہے، دونوں کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ شین زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا اور اوپر کے تالو کا دونوں کا درمیانی حصہ ملائیے، درمیانی پورشنز کو ایک ساتھ ملائیے، شین ادا کرنے کی کوشش کیجیے، بآسانی آپ شین ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ جیم اور یا کا بھی یہی مخرج ہے، تو شین جیم یا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہیں گے، صفات علیحدہ علیحدہ تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یا ہے، یا کا مخرج ابھی ہم نے آپ کو شین کے ضمن میں بتایا۔ ناظرین اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج ہم آپ کو تا کے ضمن میں بتا چکے ہیں، اور یہاں فرق کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، تا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تا کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ ناظرین حروف تہجی میں حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصہ، ضغطن اور قز ہے۔ ناظرین ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یا اور نون ہے، دونوں کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ علام، عین، لام، یا ان تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ملکی میں ناظرین علاوہ کاف کے باقی دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ کاف کا مخرج سماعت فرمائیے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ کاف عام طور پر ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے، اور اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو قاف ہوتا ہے جسے ہم نقطوں والا قاف کہتے ہیں اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس قاف کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے، اس بنا پر اس قاف کو ہمیں پر پڑھنا ہے اور ڈنڈی والے قاف کو ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ اب دونوں کے مابین جو فرق ہے ڈفرنس ہے ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ڈنڈی والا قاف ہے اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کا بالکل آخری پورشن، لاسٹ پورشن یہ زبان
زبان کی جڑ ہے، اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا سخت پورشن ہے، زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر کاف ادا کیجئے، اب بآسانی کاف ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جو نقطوں والا قاف ہے اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کی جڑ سے عین اوپر تالو کا نرم پورشن ہے، دونوں کو ساتھ ملائیے، ملا کر قاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے اور نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں سلیمانہ میں سب سے پہلے سین ہے۔ سین کا مخرج کیا ہے؟ سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین زبان کی نوک یعنی زبان کا بالکل ابتدائی حصہ اور دونوں دانتوں کا اندرونی طور پر، دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ نچلے حصے، ناظرین دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ سین ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ سین ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یاد رہے کہ زا اور صاد کا بھی یہی مخرج ہے، تو زا سین صاد ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج، اور صفاتی ڈیفرنس تو متحد المخارج، اور مختلف صفات بھی انہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ سین اور صاد میں عام طور پر مشابہت ہو جاتی ہے، ہمیں اس مشابہت کو دور کرنا ہوگا۔ سین کی صفت یہ ہے ناظرین کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، صاد کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور صاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ بس یہ فرق آپ پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی ان دونوں کے مابین آپ سے مسٹیک رونما نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین لام یا میم نون، ان تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ وَاتَّبَعُوا، واو تا زبر وت، تا زبر تا، با زبر با، عین واو پیش عو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، میم الف زبر ما، تا زبر تت، لام شین پیش لش، تتلش، شین زبر شا، ما تتلش۔ اب یہاں پر ناظرین ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہاں الف لام موجود لیکن لام پڑھنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں۔ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام ہوتا ہے لیکن لام پڑھنے میں نہیں آتا، جس طرح کہ الشمس، بس اسی قسم سے الشیاطین بھی ہے۔ ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں آپ اتنا ریپیٹ کیجئے، ہم ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین بریک سے پہلے ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے، تو آئیے لوٹتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی جانب۔ ما تتلو الشیاطین، شین زبر شا، یا کھڑا زبر یا، تا یا زیر طی، نون پیش نو، شیاطین، ما تتلو الشیاطین۔ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہاں الف لام موجود لیکن لام پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ ناظرین ایسے حروف کا تعلق حروف شمسیہ سے ہوتا ہے کہ جن میں الف لام موجود ہو لیکن لام پڑھنے میں نہ ہو، جس طرح کہ الشمس، تو اسی کی مثال الشیاطین ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں علی ملک سلیمان، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا۔ اب یہاں عام طور پر کھڑا زبر کے ساتھ بعض اوقات یا ہوتی ہے لیکن یا کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ میم لام پیش مل، کاف زیر کی، ملکی، سلیمان، سین پیش سو، لام یا زبر لی، میم کھڑا زبر ما، نون زبر نا، سلیمان،
वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। अब नाज़रीन इसमें हम देखते हैं कि इस पोर्शन में कितने रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स कवानीन लागू हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वाव साकिन मा क़बल हर्फ के ऊपर आइन के ऊपर पेश, वत्तबऊ में वाव साकिन आखिर में मा क़बल आइन के ऊपर पेश, इसे वाव मद्दा कहेंगे। नाज़रीन अगर अलिफ हो मा क़बल हर्फ पर ज़बर हो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं, या साकिन हो मा क़बल हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, इन तीनों को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाता है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ भी अलिफ मद्दा है, और नाज़रीन यहाँ खड़ा ज़बर ये भी अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, यहाँ या मद्दा है ये भी खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम, यहाँ भी खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम। इन तमाम मकामात पर इन्हें एक अलिफ की मिक़दार खींच कर ही पढ़ा जाएगा। और दूसरा ये नाज़रीन कि यहाँ पर हमें ख़ास लिहाज रखना है और शयातीन में ता को पुर करके पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ देखिए या साकिन सुलैमाना में या साकिन मा क़बल हर्फ के लाम के ऊपर ज़बर है। जब या साकिन हो मा क़बल हर्फ के ऊपर ज़बर हो उसे यालीन कहते हैं, जब वाव साकिन हो मा क़बल हर्फ के ऊपर ज़बर हो उसे वावलीन कहते हैं। दोनों को नाज़रीन नरमी के साथ बग़ैर सख्ती के पढ़ा जाएगा। अब इसे हम पढ़ें सुलैमाना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन झटका देकर सुलैमाना ये बिल्कुल गलत है, इसे नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन हम रिपीट करते हैं, हमारे साथ मिलकर आप रिपीट कीजिए। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमाना। अब यहाँ पर आप देखें आखिर में जीम है। नाज़रीन इस तरह के कई हुरूफ आप कुरान पाक में दौरान तिलावत देखते होंगे। इन हुरूफ को रुमूज़ और औक़ाफ़ कहा जाता है, और रुमूज़ और औक़ाफ़ का मतलब ये है कि हमें ये हुरूफ इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर हमारे लिए रुकना बेहतर है, कहाँ पर ना रुका जाए ये बेहतर है, कहाँ पर रुकना लाजिम है, कहाँ पर ना रुकना लाजिम है। ये तमाम बातें उसूल क़वानीन इन हुरूफ के ज़रिए हमें मालूम हुआ करते हैं। तो नाज़रीन जीम जो है ये वक़्फ़े जायज़ का शॉर्ट फॉर्म है, वक़्फ़े जायज़ की शॉर्ट फॉर्म है जीम। वक़्फ़े जायज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर जीम हो तो वहाँ पर रुकना बेहतर है, ना रुका जाए ये भी जायज़ है, यानी बहरहाल इजाज़त है, लेकिन रुकना चूँकि बेहतर है तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। नाज़रीन दोनों सूरतों में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमाना। अब यहाँ पर अगर वक़्फ़ किया जाए तो कैसे पढ़ेंगे? वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। नाज़रीन इसके साथ ही आयत नंबर 102 का फ़र्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन की जानिब और उसे हम पढ़ते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मिलकर पढ़िए। वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। सबसे पहले देखें कि वाव पर ज़बर है और इसके बाद माँ है, कलमा माँ में दो हरूफ है, मीम और अलिफ, मीम पर ज़बर है। कफ़रा में तीन हरूफ हैं, काफ फा रा, काफ पर ज़बर, फा रा पर भी ज़बर मौजूद है। सुलैमानों में पाँच हरूफ हैं, सीन लाम या मीम नून, सीन पर पेश, लाम पर ज़बर, या साकिन, मीम पर खड़ा ज़बर, नून पर पेश, इसके बाद वाव पर ज़बर है। लाकिन्ना में चार हरूफ है, लाम काफ नून दो मरतबा, लाम पर खड़ा ज़बर, काफ के नीचे ज़ेर, नून पर तशदीद, ऊपर ज़बर। अश्शयातीनु में सात हरूफ है, हमज़ा लाम शीन दो मरतबा, बल्कि नाज़रीन यहाँ पर आप देखें तो आठ हरूफ है, हमज़ा लाम शीन दो मरतबा, इसके बाद या ता या नून, शीन पर तशदीद है, ऊपर ज़बर, या पर खड़ा ज़बर, ता के नीचे ज़ेर, या साकिन, नून पर ज़बर। कफ़रू में आप देख सकते हैं पाँच हरूफ हैं, काफ फा रा वाव अलिफ, काफ फा दोनों पर ज़बर है, रा के ऊपर पेश, वाव साकिन। कुल इसमें आप देख सकते हैं कि नाज़रीन जो कलिमात की तादाद है, कलिमात की तादाद इसमें 6 है। मा कफ़रा सुलैमानु लाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू, 6 कलिमात हैं और हर कलमे में कितने हुरूफ हैं, कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है, ये तमाम बातें अभी हमने आपको बताई। आइए अब हम चलते हैं हुरूफ के मखारिज की जानिब।
وما کفر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حروف ہیں علاوہ فا کے باقی تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والا حصہ ہے، یعنی اس مخرج کے تھرو فا کو ادا کیا جاتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ یعنی اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ دونوں کو ساتھ ملائیے، ملا کر فا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ سلیمانو، اس میں سین، لام، یا، میم، نون تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اب اس پہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے مخارج آپ سن چکے ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ذہن نشین بھی کیا ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ وَمَا كَفَرَ، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کفر، وما کفر سلیمان، سین پیش سو، لامیہ زبر لی، سولی، میم کھڑا زبر ما، نون پیش نو، سلیمان، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، واو زبر و، لام کھڑا زبر لا، ولا، کاف نون زیر کن، کاف نون زیر کن۔ اب یہاں پر خاص طور پر ناظرین اس ہجے پر ذرا غور کیجئے گا۔ کاف نون زیر کن، نون شین زبر نش، وَلَكِنَّ، شین زبر شا، وَلَكِنَّ الش، یا کھڑا زبر یا، طا یا زیر طی، نون زبر نا، شیاطین، کفروا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا، وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ میم الف زبر ما، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں الف ما قبل میم پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں دیکھیے کھڑا زبر، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام، پھر یہاں لا پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، پھر شیاطین میں یا پر کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام، یہاں طینہ میں، طی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا مدہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں کفروا میں واو مدہ ہے۔ ان تمام مقامات پر انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ کفروا میں را پر زبر ہے۔ را کو پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا کیا اصول ہے، کیا رول ہے؟ ناظرین آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اسے بغور سماعت کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ را کو پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا مسئلہ آپ کے نزدیک حل ہو جائے گا۔ بڑا ہی آسان ہے کہ آپ دیکھیں کہ را پر جب زبر ہو یا پیش ہو، را پر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ رول آپ کو بتایا، یقین ہے کہ آپ نے اسے ذہن نشین فرمایا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ یا ساکن ما قبل حرف پر زبر، لام پر زبر، یا لین ہے، نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد خاص طور پر آپ دیکھیے کہ لیکنہ، اس میں دو نون ہیں، ایک نون پہلا نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر دوسرا نون ہے تو نون کا تعلق کون سے حروف سے ہے؟ تو ناظرین یاد رہے کہ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ تو ہمیں یہ بات آپ کے سامنے ایکسپلین کرنی ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو کیسے پڑھا جائے گا؟ آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو آنے والے حرف میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جائے گا۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں غنہ بھی کیا جائے گا، چونکہ یہاں پر نون ہے تو یہاں پر ادغام بھی کیا جائے گا اور غنہ بھی ساتھ ہوگا۔
اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ طا کو پر کر کے پڑھا جائے تاکہ تا سے اس کی مشابہت نہ ہو۔ اس کے بعد را دیکھیں، را کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین ہم اس پورشن کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 102 کا سیکنڈ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کے تھرڈ پورشن کی جانب اور ناظرین ہم اسے پڑھتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے اور اسے ہمارے ساتھ مل کر آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب سب سے پہلے دیکھیے يُعَلِّمُونَ یہ ایک کلمہ ہے، النَّاسَ دو کلمات، السِّحْرَ تین کلمات، یعنی کل اس میں تین کلمات ہیں۔ يُعَلِّمُونَ میں کتنے حروف ہیں؟ یا عین لام دو مرتبہ، میم واو نون، کل اس میں 7 حروف ہیں۔ یا کے اوپر پیش، عین پر زبر، لام پر تشدید، نیچے زیر، میم پر پیش، واو ساکن، نون پر زبر۔ الناس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ حمزہ، لام، نون دو مرتبہ، الف و سین، کل اس میں 6 حروف ہیں۔ نون پر تشدید، اوپر زبر، سین پر بھی زبر ہے۔ السحر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ، لام، سین دو مرتبہ، پھر ہا، پھر را، سین پر تشدید ہے، نیچے زیر ہے، ہا ساکن ہے، را پر زبر ہے۔ کل اس میں ناظرین 6 حروف ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ السحرہ میں، الناسہ میں یہ بظاہر الف ہے کیونکہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ اصل میں حمزہ ہے۔ اصل میں حمزہ کیسے ہے؟ يعلمون کو علیحدہ پڑھیں تو اسے الناسہ پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر آ جائے گا۔ یہاں پر بھی السحرہ کو الناس کے ساتھ علیحدہ پڑھیں، الناس کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں تو اسے السحرہ پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر آ جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ الف لام موجود، السحرہ میں الف لام موجود لیکن لام پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ حروف شمسیہ سے، حروف شمسیہ کے قبیل سے ہے، ان کی قسم سے ہے کہ الناس میں، یعنی یہ حروف شمسیہ یعنی وہ حروف کی جس میں الف لام ہو لیکن لام پڑھنے میں نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں الف لام موجود لیکن لام پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس لیے کہ یہ حروف شمسیہ سے ہیں۔ اسی طرح ایز اٹ از السحرہ میں بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس رول کو بھی سمجھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے حروف ہوتے ہیں کہ الف لام موجود ہو لیکن لام پڑھنے میں نہ ہو تو انہیں حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے حرف کا مخرج اب تک آپ نے نہیں سنا۔ يعلمون میں جتنے حروف ہیں تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ الناس میں جتنے حروف ہیں سب کے مخارج آپ نے سماعت فرما لیے۔ السحرہ میں علاوہ ہا کے باقی تمام کے مخارج آپ نے سن لیے۔ ناظرین یہ ہا جو ہے یہ حلوے والی ہا کہلاتی ہے، اس کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ اس کے اگینسٹ دو چشمی ہا ہوتی ہے، اس کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اور دو چشمی ہا کو نارملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حلوے والی ہا کو نارملی ویسے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس میں اضافی آواز نکالی جاتی ہے۔ تو جب دونوں ہاؤں کے درمیان مخارج کا ڈفرنس ہے، صفاتی ڈفرنس بھی ہے، جب آپ پڑھیں تو پڑھنے میں اس فرق کو پیش نظر ضرور رکھیں، تو انشاءاللہ دونوں کے مابین جو عام طور پر مسٹیک ہوتی ہے آپ اس سے بچنے کی کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ ناظرین اب آئیے ہم چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ يعلمون الناس السحر، یا پیش یو، عین لام زبر عل، یعل لام ذلی، یعلی، میم واو پیش مو، یعلمو، نون نون زبر نن، یعلمونن، نون الف زبر نا، یعلمونن، سین سین زبر سس، سین ہا زیر سح، را زبر را، يعلمون الناس السحر۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس پورشن میں کون سے رولز لاگو ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ واو مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھیں کہ نون ساکن، اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں گے تو يعلمونن، اب اس میں
اصل میں 3 نون ہے. ایک نون تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹک اسی پر موجود ہے. پھر یہاں چونکہ نون مشدد ہے تو اس میں 2 نون ہیں. ایک نون جو پہلے والا ہے وہ ساکن ہے, دوسرا نون متحرک ہے. تو یہاں ایز اٹ از وہی قانون ہے جو اس سے پہلے سیکنڈ پورشن میں لاگو ہو چکا ہے. ناظرین میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ نون ساکن کے بعد حرف ینملون نون آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بھی کیا جائے گا, غنہ بھی کیا جائے گا, ادغام مع الغنہ کیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ را پر چونکہ زبر ہے تو را کو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے. اور اگر یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر اگر رکا جائے یعنی اس را کو ساکن کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی اس را کو ہم پر کر کے ہی پڑھیں گے, باریک نہیں پڑھیں گے. یعنی وقف کرنے کی صورت میں یا وقف نہ کیے جائے دونوں صورتوں میں اس را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آخر میں ناظرین آپ دیکھیں چھوٹا سا قاف ہے. یہ قاف جو ہے یہ شارٹ فارم ہے قیل علیہ الوقف. قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم قاف ہے. قیل علیہ الوقف کا معنی ہے کہ ایک روایت ہے کہ یہاں پر رکا جائے, یعنی یہاں پر ایک مجہول روایت کا تذکرہ ہے. تو جہاں پر قاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نہ رکا جائے تو بہتر ہے, نہ رکا جائے تو بہتر ہے. جب نہ رکنا بہتر ہے تو ہمیں نہیں رکنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں. يعلمون الناس السحر, یہاں پر اگر وقف کیا جائے رکا جائے تو اسے یوں پڑھیں گے يعلمون الناس السحر, يعلمون الناس السحر. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 102 کے ابتدائی 3 پورشنز تھے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھے. آئیے ناظرین اب ہم ان تینوں پورشنز کو ریپیٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جہاں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت ناظرین آپ کو سنائی جائے گی. تلاوت ذرا بغور سماعت فرمائیے گا کیونکہ تلاوت سنانے کا ریزن یہ ہوا کرتا ہے ناظرین جب آپ نے حروف کے مخارج کو جان لیا اور اس کے بعد حروف کو آپس میں اسپیل کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی جان لیا, کلمات کو آپس میں اسپیل کر کے ایک آیت کیسے بنتی ہے یہ جان لیا, تو آیت کو کلمات کو ملا کر آیت کو اچھے انداز میں قرآن پاک کو اچھے انداز میں کیسے پڑھا جائے. تو ناظرین اسی لیے اسی مقصد کے لیے ہم آپ کے سامنے ترتیل کے ساتھ تلاوت سناتے ہیں, آپ کو تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ ہر زاویے سے جان لیں کہ قرآن پاک کو اچھے طور پر خوبصورت انداز میں کیسے پڑھا جائے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ناظرین اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں, اگر کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہیں, اسکرین کے سامنے پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, تو ناظرین باتوں کو چھوڑ دیجئے, کام کو فی الحال ترک کر دیجئے. آئیے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے ابتدائی 3 پورشنز کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ
الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے ابتدائی 3 پورشنز کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اب آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں. اسکرین پر اس وقت بھی نمبرز موجود ہیں، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور شامل ہو جائیے ہمارے اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ روڑی سے صابرہ بات کر رہی ہوں. روڑی سے صابرہ بہن بات کر رہی ہیں. بہن، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آج کا سبق آپ نے سنا؟ جی جی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا سبق سنائیے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بریک کا وقت ہوا ہے، تو آپ ہولڈ پر رہیے تاکہ ہم بریک کے بعد آپ کا سبق سن سکیں. ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اور ہم ان کا جو ہے وہ سبق بھی سننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک کو جب پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو قرآن پاک کی تلاوت کو جب آپ کریں تو ادب کے ساتھ کریں. جب سنیں تو اس طریقے سے سنیں کہ بالکل خاموش رہ کر سنیں. ہم ان کا سبق ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے ایک بریک. بریک کے بعد ہماری آپ کی ضرور ملاقات ہوگی. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین، ہم اپنی اس کال کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، لائن پر آپ موجود ہیں اس وقت؟ جی جی. جی، سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. ماشاءاللہ بہن، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے سنایا اور اچھے مخارج، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش آپ نے کی ہے. اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان علی ملک سلیمان وما کفر وما کفر وما کفر وما کفر وما کفر. وما کفر را کو پر کر کے پڑھنا ہے. وما کفر وما کفر وما کفر وما کفر 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 نہیں، کفر. کفر وما کفر وما کفر. نہیں، صحیح پڑھیں اس کو، کوئی ایسی بات نہیں، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وما کفر. وما کفر نہیں، را میں جو اضافی آواز آپ نکال رہی ہیں یہ نہ نکالیں.
वमा कफ़र, वमा कफर बिल्कुल सही पढ़ लिया आपने। सुलैमानु सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन, वलाकिन्न शयातीन तो को पुर करके पढ़ें। वलाकिन्न शयातीन वलाकिन्न शयातीन कफरू कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा बहन, आपने रोडी से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? अंकल जी मैं कसूर से बात कर रही हूँ। कसूर से कैसे बात हैं कर आप? रही हैं हमारी बहन। अपनी इस बहन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये बताइए जी, कि thank आज you. का सबक क्या है? अंकल जी आज का सब्जेक्ट है पारा नंबर 1, सूरा नंबर 2, रुकू नंबर 12 और आयत नंबर 1 वर्स 2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। सुनाएंगी आप? जी मैं जरूर सुनाइए। सुनाऊंगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्बअु मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छी अदायगी, अच्छे मखारिज के साथ आपने पढ़ने की कोशिश की। इससे ये मालूम होता है कि आप माशाल्लाह पढ़ने की प्रैक्टिस भी करती हैं। अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमान अला मुल्की सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। इसके बाद है युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। अब यहाँ पर रा को इस तरह पढ़ना है कि ये ज़ाहिर हो कि यहाँ पर रा मौजूद है, उसको हरकत के साथ नहीं पढ़ना, ठीक है? युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कसूर से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमारे अगले कॉलर कौन हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। सऊदीया से ज़ैनब बहन बात कर रही हैं। आपको इस प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए में खुश आमदीद कहते हैं। और ये बताइए कि आज का प्रोग्राम आपने देखा? जी तो सबक सुनाएंगी हमें आप? जी। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअु मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीनु कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। फिर लगता है कुरान पाक आपके सामने गालिबन मौजूद नहीं है? जी है। है।
تو آپ نے آخر میں آیت کے کچھ حصے آپ نے صحیح نہیں پڑھے، خیر میں دہراؤں گا، جب پڑھوں گا تو آپ کو میں بتا دوں گا۔ اچھا آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ دھیان رکھیں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اس حرف کو بالکل بھی نہیں کھینچتے، لیکن جہاں پر الف ہو ماقبل حرف پر زبر ہو، یعنی الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، یہ تو معلوم ہے نا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ جی تو وہاں انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں لفظ اللہ کی ہا کو رحمان کی را کے ساتھ اور اسی طرح رحیم کی را کو رحمان کی نون کے ساتھ وضاحت سے ملائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا۔ واتبعوا۔ اب دیکھیں یہاں پر واو مدہ ہے نا، تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ما تتلو الشیاطین ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشیاطین کفروا اب پہلے بھی آپ نے اسے جو ہے یہاں مسٹیک کی ہے، اسے شیاطین نہیں بلکہ نون پر زبر ہے۔ ولكن الشياطين ولكن الشیاطین كفروا کفروا يعلمون الناس السحر۔ يعلمون الناس السحر۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے، تبھی اس پروگرام کو جوائن کرتی رہے۔ ناظرین ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس پروگرام کو جوائن کریں تو کوشش یہ کریں کہ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں، اور وہاں اگر کوئی بچے وغیرہ ہوں شور کر رہے ہوں تو مہربانی فرما کر انہیں بالکل خاموش کروا دیں، یا وہاں سے بالکل علیحدہ ہو کر بات کیا کریں، کیونکہ آپ سبق سناتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈسٹربنس ہوا کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، نام بتانا نہیں چاہتی۔ کوئٹہ سے میری بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا؟ جی تو اس پروگرام میں جو آج آپ نے سبق سنا ہے تو وہ ہمیں سنائیں گی آپ؟ جی میں سنائیے حروف سنائیے۔ ادا کرتے ہیں نا، جی پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی جی پوچھیں۔ حروف جو آپ بتاتے ہو نا، جی وہ جی کون سے حصوں سے ادا کیا جاتا ہے؟ جی جی وہ میں جو ہے نا پڑھنے کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ پھر منہ کے اس حصوں سے نہیں ادا کیا جاتا، نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ بہن کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے پاس قلم کاپی رکھا کریں، تاکہ جب بات ہو رہی ہو تو آپ اسے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، پھر اس کے مطابق آپ پریکٹس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پروگرام میں آپ مکمل طور پر پڑھ نہ سکیں، لیکن بعد میں آپ پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بہت فرق پڑا ہے، لیکن نہیں انشاءاللہ ضرور آپ کوشش کریں گی، اس پروگرام کو واچ کریں گی، دیکھیں گی، فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیں کہ کوششیں کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برابر اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو سبق سنائیں گی آپ؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ذرا لاؤڈلی آواز میں پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین۔ ایسا کرتے ہیں میری بہن کہ میں پڑھا دیتا ہوں اور آپ ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میرا بھی سنیں، میں کیسے پھر صحیح کیسے ہوگا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، سنائیے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین ولكن الشیاطین نون پر زبر ہے،
शयातीना। शयातीना कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। देखिए बहन, आपने माशाल्लाह कोशिश अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात याद रखें कि ढीले ढाले अंदाज में ना पढ़ा करें कुरान पाक को, बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ें। और दूसरा ये है कि कुरान पाक के हरूफ की अदायगी की जानिब तवज्जो दें, मखारिज क्या हैं, इंशाअल्लाह इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ सकती हैं। कोशिश तो बहुत ठीक है, करती हूँ लेकिन नहीं बिल्कुल पता कोशिशें करते करेंगी। रहते हो, जो है ना, वो देखें, हरूफ आप इससे पहले पढ़ती होंगी और आज आप पढ़ रही हैं, दोनों पढ़नों के माबैन डिफरेंस ज़रूर होगा, हाँ, ठीक है ना, फर्क है बहुत। फ़र्क ज़रूर आया होगा, तो इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी इंशाअल्लाह, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर आप सही पढ़ने में कामयाब हो जाएंगी। अब मैं पढ़ूँगा, आप रिपीट कर लीजिएगा। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें देखिए ता पढ़ें, तानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें इसको नाक में ना पढ़ें, देखिए जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ एज इट इज़ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको नाक में ना पढ़ें, ता को नाक में ना पढ़ें, इसको पढ़ें शैता। शैतानिर रजीम। दोबारा इसको रिपीट कर लें। शैतानिर रजीम। नहीं, ता को नाक में ना पढ़ें, ता ना पढ़ें, इसको पढ़ें ता। शैतान। बिल्कुल सही पढ़ लिया आपने। शैता शैता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर नहीं, रजीम। तो ना पढ़ें, इसको तो नहीं है, ये शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। और प्रैक्टिस करेंगी इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आप लफ्ज़ अल्लाह की हा को रहमान की रा के साथ बिल्कुल वजाहत से मिलाएं, इसी तरह रहमान की नून को रा के साथ वजाहत से मिलाएं, धीरे ढाले अंदाज में ना मिलाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमा रेह नहीं राह रहमा निर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। कुछ फ़र्क महसूस हुआ बहन, आपने पढ़ा और अभी रिपीट किया? चलें, आप प्रोग्राम इसी तरह देखती रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं हुमा मलिक रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हुमा मलिक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उसके बाद अर्ज़ करेंगे कि अपना सबक सुनाइए हमें। जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी बहन माशाल्लाह आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके के साथ पढ़ने की कोशिश की है। अब मैं पढ़ूंगा और आप इसे रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ
واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر. माशाल्लाह बहन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? हाफिज आसिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? हाफिज आसिम लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाफिज आसिम। जी हाफिज आसिम। हाफिज़ आसिम साहब बात कर रहे हैं लाहौर से। सबसे पहले भाई आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और ये बताइए कि ये प्रोग्राम आज आपने देखा? जी सर प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। तो हमें अपना आज का सबक सुनाएंगे? जी सर सुनाएंगे। सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपने टेलीविज़न की आवाज़ को ज़रा म्यूट कर दें मेरे भाई। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन लगता है कि हमारी ये लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन अपने भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गलती पर नहीं हूँ तो मोहम्मद काजिम साहब हैं आप? कासिब हैं। चलें कासिब साहब आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं। बेटा आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहने के बाद आपसे कहेंगे कि अपना आज का सबक सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा बेटा यहाँ से है वत्तबऊ से। नहीं बेटा कुरान पाक आपके सामने मौजूद है इस वक्त? नहीं मुझे पता नहीं कौन सी आया। चले मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पढ़ा देता हूँ, रिपीट कर लीजिएगा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ नहीं इसको जरा खींचे। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। बेटा तब तेज पढ़ रहे हैं, कहीं जाना है आपको? नहीं। तो तेज क्यों पढ़ रहे हैं? नॉर्मली पढ़ें ठीक है? क्यों घबरा रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? पता नहीं एकदम नहीं बेटा आप तो पुराने कॉलर हैं, आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा आइंदा जब भी आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो अपने पास कलाम पाक जरूर रखेंगे ठीक है? मुझे याद आया लेकिन मुझे एकदम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है। वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? हाफिज आसिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा हाफिज़ आसिम साहब माशाल्लाह आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आज का सबक जो है वो सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ आसिम साहब ऐसा करते हैं कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप रिपीट कर लीजिएगा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ
ما تتلو الشياطين ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر وما كفر سليمان سليمان ولكن الشياطين ولكن الشياطين كفروا كفروا. اس میں کاف کو باریک پڑھیں کفروا. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن اپنے بھائی حافظ عاصم صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ریپیٹ کر کے سنایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کالر کون ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ یہ پروگرام ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستانی اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین انہی ڈیز میں یہ پروگرام یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی شب یو کے اور یورپ ویورز کے پرائم ٹائم پر، پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات 2 بجے سے 3:30 بجے تک یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آج رات 2 بجے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے